دوستوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے غلام کی جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر بادشاہ بن گیا اور اپنی نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان بیبرس کا پورا نام الملک الظہیر الدین بیبرس تھا۔ وہ بلیک سی کے ایک ترک علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ 1242 میں منگولوں نے ترکوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ترکوں کے کافی تعداد میں لوگ غلام بنا لیے گئے اور ان غلاموں میں بیبرس بھی شامل تھا۔ بعد میں مصر اور شام کے سلطان الصالح نجم الدین ایوب نے بیبرس کو خرید لیا اور اسے دریائے نیل کے کنارے فوجی تربیت کے لیے بھیج دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی صلاحیتوں سے فوج کی ہائی کمان کو متاثر کر لیا۔ فوجی تعلیم اور تربیت مکمل ہونے کے بعد اسے سلطان کے ذاتی سپاہیوں کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ 1249 میں فرانسیسی بادشاہ لوئس نے 7ویں صلیبی جنگ کی تیاری کی اور مصر پر حملہ کر دیا۔ مصر کی بندرگاہ کو تباہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے قاہرہ کا رخ کیا۔ وہاں پر جنگ المنصورہ چھڑ گئی، جس میں صلیبیوں اور ایوبی سلطنت کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ایوبی فوج کا کمانڈر بیبرس تھا۔ اس نے اپنی کمال جنگی مہارت سے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ فوجی کمانڈر کی حیثیت سے بیبرس کی یہ پہلی شاندار کامیابی تھی۔ ایوبی سلطنت میں سلطان الصالح ایوب آخری سلطان تھا جس کی طاقت کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، اور اس نے اپنی طاقت کی بدولت ہی مصر اور شام میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ دوستوں، سلطان الصالح کی وفات کے بعد اس کے وارث المعظم نے کچھ وقت کے لیے ہی ایوبی سلطنت کو سنبھالا، لیکن وہ مملکوں کی سازش کا شکار ہو کر قتل ہو گیا۔ ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مملوک سلطنت نے مصر میں تخت سنبھال لیا۔ پہلا مملوک سلطان قطب الدین ایبک تھا، جو کہ خود ایک غلام سے بادشاہ بنا تھا۔ دوستوں، قطب الدین ایبک کی بادشاہ بننے کی کہانی کو ہم آگے کسی اور ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بیبرس نے قطب الدین ایبک کا سخت مقابلہ کیا اور حالات بے قابو ہونے کی وجہ سے شام چلا گیا۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ مملوک سلطنت کو خاندان غلامہ کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ کے تیسرے بادشاہ قدوس نے بیبرس کو واپس مصر آنے کی دعوت دی۔ دوسری طرف منگول مصر کو فتح کرنے کی بھرپور تیاری کر رہے تھے۔ مملوک سلطنت نے بیبرس کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ حالات گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ منگولوں نے مملوک سلطنت پر حملہ کر دیا اور یہ فلسطین کی وادیاں میدان جنگ بن چکی تھیں۔ ایک بار پھر بیبرس کی کمال مہارت کی وجہ سے خاندان غلامہ نے منگولوں کو شکست دی، لیکن دوسری طرف خاندان غلامہ کا بادشاہ قدوس اپنی اس جنگی فتح کی خوشیاں زیادہ وقت تک نہیں منا سکا۔ وہ جنگ کے بعد واپس مصر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے دوسرے دشمنوں کے گروپ نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ قدوس کے قتل کے پیچھے بیبرس کا ہاتھ تھا۔ مملوک سلطان کے قتل کے بعد وہ وقت آ پہنچا تھا جب تاریخ میں ایک بار پھر ایک غلام نے بادشاہت کا تخت سنبھالا اور ایک پوری سلطنت کا وارث بن کر بیٹھ گیا۔ بیبرس کے سلطان بننے کے بعد اس کی ترجیح تھی کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ کرے اور انہیں شام کے علاقوں سے بھاگنے پر مجبور کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے مشہور زمانہ مسلم مجاہد حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ سلطان بیبرس نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور شام میں صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ تھکا نہیں بلکہ 1265 سے 1271 تک لگاتار 6 سال تک حملہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی محنت کا پھل اسے ملا۔ صلیبیوں کے سارے گروہ نے سلطان بیبرس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ صلیبیوں کے خلاف جنگوں کے علاوہ بیبرس نے منگولوں، ارمینیا کے عیسائیوں اور دوسرے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ سلطان بیبرس کو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف اپنی ملٹری لیڈرشپ اور طاقت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے مملوک سلطنت کا ایک مشہور حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔
बेबर्स ममलूक सल्तनत का चौथा सुल्तान था, जिसकी बादशाहत की हदें मिस्र और शाम को कवर करती थीं। इसे बहरी सल्तनत का बानी तस्वुर किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसने बाज़ंतीनियों के साथ भी बरादराना ताल्लुक़ कायम कर रखे थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।